السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ فرینڈز، آج ہم اپنے ناول داستان محبت کا لاسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہمارا یہ ناول ختم ہو جائے گا اور آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ ہم نیکسٹ ناول کون سا سٹارٹ کریں، کون سے رائٹر کا سٹارٹ کریں، اور ساتھ مجھے ناولز کے نام بھی بتایا کریں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کا ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم یہ ناول سٹارٹ کرتے ہیں۔ 2 مہینے فیصل نے اس قدر مصروف رہ کر گزارے کہ نہ کھانے کا ہوش تھا نہ سونے کا۔ ایک شام اس نے ثنا کو فون کیا۔ میرے پاس 2 خبریں ہیں۔ ایک دوسرے کا تفصیلی حال چال جاننے کے بعد فیصل نے اس سے کہا، پہلے بری خبر سنا دیں۔ ثنا نے گھبرا کر کہا، بری خبر کیوں سنا دوں؟ اوف، کیسی کنوتی لڑکی ہے یہ! کس نے کہا کہ بری خبر ہے؟ میرے پاس تو دونوں اچھی خبریں ہیں، فیصل نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ جلدی سے سنائیں اچھی خبریں، ثنا خوش ہوگی۔ تو سنو، پہلی اچھی خبر، میرا کورس آ رہا ہے چند مہینوں تک کمانڈ اینڈ اسٹاف کا کالج کوئٹہ میں، وہاں تم بھی میرے ساتھ رہ سکو گی، پھر اس کے بعد پروموشن۔ مبارک ہو فیصل، یہ تو واقعی بہت بڑی اچھی خبر ہے۔ اور دوسری خبر؟ ثنا خوشی سے اچھل پڑی۔ دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ میں پرسوں آ رہا ہوں۔ ثنا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ کیا سچی؟ اس نے خوشی سے کانپتی آواز میں کہا۔ مچی، کل صبح مجھے ایک مشن لے کر جانا ہے، دوپہر تک فارغ ہو جاؤں گا، پرسوں صبح تمہارے پاس ہوں گا اور پورا 1 ہفتہ رہوں گا، فیصل نے ہنس کر کہا۔ کل کا دن کیسے گزرے گا؟ ثنا نے گویا اپنے آپ سے کہا، پھر فیصل سے بولی، آپ کے لیے کیا بناؤں؟ بریانی؟ ڈن، فیصل نے فوراً فرمائش کر ڈالی۔ اور وہ جو چیز کیک تم نے لاہور میں بنایا تھا وہ بھی، فیصل نے یاد آنے پر کہا۔ وہ تو آپ کی سالگرہ پر بناؤں گی، ثنا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں واقعی، اگلے ہفتے تو میری سالگرہ بھی ہے، بس تم تیاری کرو، میں آیا، فیصل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ کتنے سال کے ہو جائیں گے آپ؟ ثنا نے شوخی سے پوچھا۔ میں 23 سال کا، فیصل نے آواز بناتے ہوئے کہا۔ جھوٹے، 24 کے ہوں گے، ثنا نے فن بلند آواز میں اسے یاد دلایا۔ اچھا چلو 24 ہی صحیح، فیصل نے یوں کہا جیسے بمشکل یہ بات ماننے پر راضی ہو۔ میں کل ہی موم بتیاں منگواتی ہوں برتھ ڈے کیک پر لگانے کے لیے۔ ہاں، باربی کیو بھی کریں گے، ثنا کی آواز سے خوشی چھلک رہی تھی۔ فیصل خاموش ہو گیا، پھر بے حد نرمی اور پیار سے کہا، اپنے آپ کو تھکا مت لینا، اپنا خیال رکھو، میں جلد آؤں گا، خدا حافظ۔ خدا حافظ، ثنا نے کہا تو ایسا لگا کہ اس کی آواز یکدم روحانسی سی ہو گئی ہے۔ فیصل نے ہیلی کاپٹر کے کنٹرول پینل کی آخری دفعہ چیکنگ کی اور بیلٹ باندھ لی۔ اس کے 5 ساتھی ایک ایک کر کے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے۔ فیصل نے گھڑی دیکھی، 3 بجنے میں 2 منٹ تھے۔ پورے دن 3 بجے اس کا ہیلی کاپٹر سمنگلی سے روانہ ہونا تھا۔ فیصل نے کڑکدار فوجی آواز میں پوچھا، آل بورڈ؟ اسی کڑکدار آواز میں جواب آیا، آل بورڈ۔ فیصل نے ایک مرتبہ پھر طاہرانہ نظر سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ 3 بج چکے تھے، ہیلی کاپٹر کے پنکھے گھومنے لگے اور رات کی تاریکی میں وہ ایک دیویکل پرندے کی طرح ہوا میں بلند ہوا۔ کچھ بلندی پر پہنچ کر اس نے اپنی سمت بدلی اور مڑ کر منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بلوچستان کے بنجر پہاڑ، نیم سرائی میدان اور صنوبر کے گھنے جنگل آئے اور گزر گئے۔ اب وہ جب ڈیم کے ساتھ پرواز کر رہے تھے، ہیلی کاپٹر کا پہلا زوردار جھٹکا اس وقت لگا جب وہ ایک نیم پہاڑی علاقے سے متسل گاؤں کے عین اوپر تھا۔ بلوچی ملیٹنٹ کا اٹیک، فیصل نے چیخ کر کہا۔ ایمرجنسی لینڈنگ کی تیاری کرو، اس نے محتاط انداز میں وارننگ دی۔ اس کے ساتھ ہی تڑ تڑ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہیلی کاپٹر پر گولیاں برسنے لگیں۔ پیچھے بیٹھے کیپٹن نے گن سیدھی کی، مگر ہیلی کاپٹر بے قابو ہو رہا تھا۔ کچھ گولیاں ان کے انجن میں لگی تھیں اور کچھ پنکھوں میں۔ ہیلی کاپٹر گھومنے لگا تھا۔ اب ہم لینڈ نہیں کر سکتے، فیصل نے خبردار کیا۔ اب اسے کریش کرنا ہوگا۔ میں ہیلی کاپٹر ڈیم کے اوپر لے جا رہا ہوں، مجھے وی ول ہیو ٹو جمپ، صورت گاؤں کو بچانا ہے۔ اپنی تمام تر مہارت کو بروکار لاتے ہوئے وہ ہیلی کاپٹر کو ڈیم کے وسیع و عریض جھیل کے اوپر لے آیا۔ ہیلی کاپٹر سے گہرا گاڑھا دھواں نکل رہا تھا۔ اس نے چیخ کر اپنے ساتھیوں سے کہا، ناؤ جمپ۔ ہیلی کاپٹر پانی میں گرا تو اس کے دروازے جیم ہو جائیں گے، اس سے پہلے ہم سب کو کودنا ہوگا۔ اس کے ساتھیوں نے تیزی سے لائف جیکٹ پہننا شروع کی۔ ہیلی کاپٹر کا ایک دروازہ جیم ہو چکا تھا، سب کو ایک ہی دروازے سے کودنا تھا۔ ہری اپ، فیصل چلایا۔ ہیلی کاپٹر کو ہوا میں متعلق رہنا مشکل سے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ سر، صرف ایک جیکٹ رہی ہے، سب سے آخر میں رہ جانے والے نے کہا۔ فیصل نے مڑ کر دیکھا، یہ طاہر تھا۔ اس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا اور اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اسے پہنو اور کود جاؤ، فیصل نے آرڈر دیا۔
جلدی کرو، میں ہیلی کاپٹر کو دور لے جا کر گرانا چاہتا ہوں۔ فیصل بھائی، میں آپ کو اس طرح چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ طاہر کی آواز بلند اور لہجہ اٹل تھا۔ طاہر، ہیلی کاپٹر پانی میں گرے گا تو اس کے دروازے نہیں کھل سکیں گے۔ تم جیکٹ پہنو اور کود جاؤ۔ جاؤ، دیر مت کرو۔ مگر آپ، میں مینج کر لوں گا طاہر، تمہاری چھوٹی سی بیٹی ہے، اسے اور تمہاری ماں کو تمہاری ضرورت ہے۔ جاؤ، کود جاؤ، فیصل نے فوجی انداز میں اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ طاہر نے جیکٹ پہنی اور گہرے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ فیصل نے ہیلی کاپٹر کا رخ جھیل کے وسط کی طرف کر دیا۔ اس نے نیچے جھانکا۔ وہ بہت اچھا تیراک تھا، لائف جیکٹ کے بغیر بھی تیر کر کنارے تک پہنچ سکتا تھا۔ اس نے چھلانگ لگانے کی تیاری کو بیلٹ کے بکل کھولے۔ عین اسی وقت ہیلی کاپٹر کے انجن میں شعلہ بلند ہوا اور وہ بے قابو ہو کر تیزی سے گھومنے لگا۔ فیصل نے اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ ہیلی کاپٹر کا رخ بدل چکا تھا اور اب وہ اس جگہ سے تھوڑا ہی دور تھا جہاں اس کے ساتھیوں نے چھلانگ لگائی تھی۔ اگر فیصل اس وقت اس کو چھوڑ کر کود جاتا تو ہیلی کاپٹر اپنے زور سے اس کے ساتھیوں پر جا گرتا۔ فیصل نے پانی میں تیرتے ہوئے سروں کو دیکھا۔ ایک لمحے کا فیصلہ تھا جو اسے کرنا تھا۔ اس لمحے کی لکیر کے دونوں طرف زندگی کھڑی تھی۔ اسے ان میں سے ایک کو چننا تھا۔ وہ فیصل تھا، آگے بڑھ کر فیصلہ کرنے والا۔ اسے فیصلے کا اختیار دیا گیا، ایک لمحے کا اختیار، اور اس نے فیصلہ کر لیا، زندگی کو چن لیا۔ نہ چنتا تو وردی پہنتا ہی کیوں؟ جس کو جانو دل عزیز وہ اس کی گلی میں جائے کیوں؟ اسے وقت سے پہلے تدبیر کرنے کی عادت تھی۔ کیا کہا کرتا تھا وہ؟ ہاں، ابھی تو وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ ایک لمحے کا فیصلہ تھا جو اسے کرنا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ لمحہ اپنی مٹھی میں پکڑ لیا، ایک بار پھر وقت سے جیت گیا۔ پوری طاقت سے اس نے ہیلی کاپٹر کا رخ دوسری طرف موڑ دیا۔ ایک دھماکے سے ہیلی کاپٹر پانی میں گرا، جھیل کے وسط میں لہریں اٹھیں۔ وہ ڈوبا، پھر ابھرا۔ فیصل نے اس کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی، لیکن اس کوشش کا نتیجہ وہ پہلے ہی جانتا تھا۔ دروازہ جیم ہو چکا تھا، ہیلی کاپٹر میں پانی بھرنے لگا تھا۔ فیصل نے دوسرے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، اپنے بھاری بورڈ سے اسے ٹھوکریں لگائیں، دروازہ نہ کھلا۔ عطیہ لوگوں کے ہجوم سے بھرے ایک اسٹیڈیم میں کھڑی تھی، ڈھول، تاشے اور شہنائیاں بج رہی تھیں۔ لوگوں کے جذبات کا عجیب عالم تھا۔ کس کی شادی ہے؟ انہوں نے اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھا۔ شادی نہیں، جنازہ آنے والا ہے، جواب آیا۔ عطیہ حیران رہ گئی۔ کچھ دیر رزق برزق کپڑوں میں ملبوس آتے جاتے چہکتے گاتے لوگوں کو دیکھتی رہیں۔ ڈھول بجنے میں تیزی آ چکی تھی۔ نہیں، یہ تو شادی ہے۔ کس کی شادی ہے؟ انہوں نے اصرار کیا۔ شادی نہیں ہے، جنازہ آ رہا ہے، پھر وہی جواب آیا۔ عطیہ کی آنکھ کھلی تو اس کے دل کی دھڑکن اس قدر تیز تھی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ کیسا عجیب خواب دیکھا تھا انہوں نے؟ سوری امی، فیصل نے سرگوشی میں کہا، بٹ آئی واز دا کیپٹن آف دا شپ۔ زنیرہ نے اٹھ کر پانی پیا، اس کے حلق میں کانٹے پڑ رہے تھے۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر وقت دیکھا، 3:30 بجے تھے۔ وہ جانتی تھی وہ اب دوبارہ نہیں سو پائے گی۔ ثنا نے ساتھ سوئی ہوئی مریم پر ایک نظر ڈالی اور دبے پاؤں بستر سے اتر گئی۔ ساری رات اس نے سوتے جاگتے گزاری تھی۔ کیسی عجیب سی کیفیت تھی، پیٹ میں ایسی اینٹیں تھیں کہ سانس نہ آتا تھا اور رہ رہ کر نیند اچٹتی تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر پڑا ہوا وہ ننھا سا ہیلی کاپٹر اٹھا لیا اور فیصل نے اسے شادی کی رات دیا تھا، اسے ہاتھ میں لے کر عجیب سی تسلی ہوئی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہوگی اور ایبٹ آباد کی خوبصورت فضا میں سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ فیصل نے صبح کاذب کا ہلکا سا اجالا افق سے پھیلتے دیکھا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیر لب گنگنانے لگا، شہید کی جو موت ہے، ہیلی کاپٹر جھیل کی اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آخری نظارہ جو اس کی آنکھوں نے دیکھا وہ آسمان صبح پر پھیلتی نرم پاکیزہ روشنی تھی۔ عطیہ اٹھ بیٹھی، باہر ابھی اندھیرا تھا۔ انہوں نے اٹھ کر وضو کیا اور فجر کی نیت باندھی۔ دل نماز میں بھی نہیں لگ رہا تھا، بار بار آیتیں بھول رہی تھیں۔ نماز پڑھ کر وہ وہیں جائے نماز پر بیٹھ گئیں۔ دل کی بے چینی حد سے ہوا ہو چکی تھی۔ اسی وقت فون کی گھنٹی بجی۔ زنیرہ کا فون بجا تو اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھنٹی بجتی رہی، عامر کی آنکھ کھل گئی۔ فون کیوں نہیں اٹھاتی ہو؟ اس نے کہا۔ فون مت اٹھانا، زنیرہ کے منہ سے سرگوشی نما آواز نکلی، لیکن عامر فون اٹھا چکا تھا۔ ثنا نے کھڑکی کھول دی۔ صاف مطر ہوا میں سانس لینے سے بھی اس کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے نہ پڑے۔ آسمان پر ہلکی ہلکی روشنی پھیلنے لگی۔ پریڈ گراؤنڈ میں ڈرم بجنے لگا، پھر کسی نے کڑکدار آواز میں کہا، اٹینشن۔ ثنا نے سرگوشی کی، یس آئی ایم آل اٹینشن۔ اسی وقت دروازہ کھلا۔ ثنا نے مڑ کر دیکھا، امی آہستہ سے دروازہ بند کر کے اندر آ گئیں۔ ثنا نے ان کا دھواں ہوتا چہرہ دیکھا۔ مٹھی میں دبے ہوئے ہیلی کاپٹر پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ وہ اس کی ہتھیلی میں چبھنے لگا۔ نہیں امی، نہیں امی، نہیں امی، اس نے پیچھے ہٹتے ہوئے سسکی لے کہا۔ کہانی شروع ہوتی ہے، پھر ختم ہو جاتی ہے۔ کہانی ہنستی ہے، کہانی رلاتی ہے۔ اس کے کردار محبت کرتے ہیں، یہ ان کی محبت کے سب رنگوں سے کھیلتی ہے۔
یہ اس ماں کی محبت کو دیکھتی ہے جو آج بھی اپنے بیٹے کی ٹھنڈی قبر پر پھولوں سے، افشاں سے اور موتیوں سے اس کا نام لکھتی ہے۔ یہ اس بہن کی محبت کو کھوجتی ہے جو کئی مہینوں تک دیوانہ وار اپنے بھائی کو پکارتی جاتی ہے، پھر تک کر کہیں گر پڑتی ہے اور جسے راہ گیر اٹھا کر گھر پہنچا جاتے ہیں۔ یہ اس دلہن کی محبت کی گواہ ہے جس کے ہاتھ کی مہندی ابھی پھیکی نہیں پڑی تھی، اور وہ جو 5 ماہ بعد اپنے بچے کے پیدا ہونے کے بعد 19 سال کی ہوئی تھی۔ ان سب کی محبت میں کوئی کمی نہ تھی۔ ان میں سے ہر محبت نے اپنے محبوب کا دامن پکڑا تھا، لیکن وہ کسی ایسی محبت کا اسیر تھا جس نے اسے ایک آواز دی اور وہ آنکھیں بند کیے اس کا پیچھے چل پڑا۔ ماں کی محبت سے، بہن کے چاہت سے، محبوبہ کی الفت، جوانی کی امنگوں سے دامن چھڑا لیا، دوسرے کے بچے کا خیال کیا، اپنے ہونے والے بچے کے اندیکھے ننھے ہاتھوں سے اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ کیسی محبت تھی یہ؟ کون تھی؟ کیا تھی؟ کہتے ہیں محبت اندھی ہوتی ہے۔ یہ کیسی محبت تھی جس نے اپنی چکا چوند سے اپنے محبوب کو اتنا اندھا کر دیا کہ وہ اپنی ساری محبتوں کو چھوڑ کر اس کے ساتھ کبھی نہ واپس آنے کے لیے چل پڑا۔ کہانی خاموش ہو جاتی ہے اور گمسم اپنے کرداروں کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کے کردار جیتے ہیں، مرتے ہیں، کچھ جیتے جی مر جاتے ہیں، لیکن کوئی کردار ایسا بھی ہوتا ہے جو امر ہو جاتا ہے، لازوال، لافانی کردار۔ کہانی حیران ہے، وہ آگے بڑھ کر اس کا دامن پکڑتی ہے۔ کیوں؟ وہ نم آنکھوں سے پوچھتی ہے۔ وہ پلٹ کر دامن چھڑاتا ہے اور مسکرا کر کہتا ہے، کیا کروں؟ میں ہیرو بنے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ فیصل کی کہانی ہے۔ اس کہانی میں نہ ڈرامائی موڑ ہے، نہ سازشیں، نہ ہی کوئی دو ویلن ہے، بس ایک ہنستا کھیلتا زندگی سے بھرپور ہیرو ہے اور محبت کے رنگ ہیں۔ فیصل سے میری پہلی ملاقات تب ہوئی جب وہ 8 سال کا تھا اور اپنی سرخ رنگت کی سائیکل پر اسکول آیا جایا کرتا تھا۔ زنیرہ کالج میں میری دوست تھی۔ فیصل اس کا چھوٹا بھائی تھا، اور آپ تو جانتے ہی ہیں کہ دوستوں کے چھوٹے بہن بھائی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی طرح کتنے پیارے ہوتے ہیں۔ جب کبھی میں زنیرہ کے گھر جاتی تو میرا پہلا کام اسے میتھ پڑھانا ہوتا، اور وہ رشوت لیے بغیر نہ پڑھتا۔ ہم اس سے کبھی چپس اور بوتلیں منگواتے، کبھی ویڈیو فلمز، اور وہ اپنی عزیز سرخ سائیکل پر ہمارے کاموں کے لیے بھاگتا پھرتا۔ میں وہ آپا تھی جو زنیرہ کی طرح اسے اپنا بیٹا کہتی تھی۔ زنیرہ کی شادی پر اس نے میرے ساتھ رقص کیا کیونکہ باقی تمام لڑکیوں سے اسے شرم آتی تھی۔ میرے بچوں کے لیے وہ فیصل ماموں تھا جس کی PMA سے بھیجی گئی تصویریں وہ بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ ثنا سے شادی اس نے بہت ضد سے کی۔ شادی پر وہ بہت خوش تھا۔ ثنا بے حد حسین لگ رہی تھی۔ میں نے اسے اتنا حسین لگتے 2 موقعوں پر دیکھا، ایک جب وہ دلہن بنی اور دوسرا جب وہ بیوہ ہوئی۔ سن رکھا تھا کہ دلاپے کے روپ کی طرح بیوگی کا بھی روپ ہوتا ہے۔ ثنا کو دیکھ کر یقین آ گیا۔ جب اسے نیم بے ہوش حالت میں فیصل کے جنازے کے پاس بٹھایا گیا تو اس پر اس قدر روپ تھا کہ نظر نہ ہٹتی تھی۔ فیصل کی شہادت کے 4 مہینے بعد اس کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ جب ثنا کو لیبر روم لے جایا جا رہا تھا تو اس نے چپکے سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ مجھے لینے آئے گا، اس نے سرگوشی میں کہا۔ کون؟ ڈاکٹر نے حیران ہو کر پوچھا۔ فیصل، ثنا نے بچوں کی چیز ایکسائٹمنٹ سے کہا۔ ڈاکٹر نے شفقت سے اس کا ہاتھ تھپکا۔ فکر مت کرو، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ نہیں، وہ آئے گا، ثنا نے اصرار کیا۔ اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھ سے کبھی جدا نہیں ہوگا۔ میری آپ سے التجا ہے کہ جب ایسا ہو تو مجھے روکیے گا مت، جانے دیجیے گا۔ ڈاکٹر نے اپنے آنسو چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ فیصل ثنا کو لینے نہیں آیا۔ بیوگی کے 4 مہینے ثنا نے جس ساز کے سہارے گزارے تھے وہ ٹوٹ گئی۔ آج جب میں یہ سطور لکھ رہی ہوں تو میرے پاس وہ الفاظ نہیں جو میں ثنا کا غم، اس کا کرب بیان کرنے کے لیے لکھ سکوں۔ کیا آنسو وہ لفظ ہے جو اس درد کو بیان کرے جو اس کی آنکھوں سے ٹپکتا تھا؟ کیا حزن اس کیفیت کے نام کے لیے کافی ہے جو اس کے چہرے پر رقم تھی؟ کیا وہ کپاہٹ تھی جو اس کے ہاتھوں میں تھی؟ کیا وہ چیخیں تھی جو اس کے سینے میں گھٹ رہی تھیں؟ یہ تمام الفاظ بہت چھوٹے ہیں، بہت کم ہیں۔ بچپن میں فیصل کی کلاس میں ایک لڑکی پڑھتی تھی جسے وہ چپکے چپکے بہت پسند کرتا تھا۔ ہنی مون پر اس نے ثنا کو اس بارے میں بتایا۔ بڑی پیاری تھی آئلہ۔ فیصل نے معصومیت سے ثنا کو بتایا، اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں کسی طرح آئلہ کو ڈھونڈ ڈھانڈ کے اسی سے شادی کرتا۔ اس وقت ثنا اس سے خفا ہوگی، بھلا ہنی مون پر بھی کوئی اپنے بچپن کی محبت کا ذکر کرتا ہے؟ لیکن جب فیصل کی بیٹی اس کے گود میں آئی تو اس نے اس کا نام آئلہ رکھا۔ آج آئلہ 10 سال کی ہے، ہو بہو فیصل کی تصویر، وہی صورت، وہی دراز قد، وہی سبز آنکھیں، وہی ان میں ناچتی شرارت۔ ثنا آج بھی اتنی ہی حسین ہے، صرف اس کی آنکھوں میں جوت نہیں ہلو کرتی ہے۔
عادل نے آج بھی شادی نہیں کی، زنیرہ آج بھی بے اولاد ہے۔ وہ فیصل کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ فیصل کے بعد وہ اس رشتے سے اس قدر ڈر گئی کہ کسی کے ننھے ہاتھوں میں اپنا دل اور اپنے ہاتھ نہ دے سکی۔ یہ ہاتھ جب ہاتھوں سے چھوٹ جاتے ہیں تو کہیں کا نہیں چھوڑتے۔ فیصل کے کمرے میں اس کی ایک بڑی سی تصویر لگی ہے۔ اس کے خوبصورت چہرے کا کلوز اپ، اس کی سبز آنکھیں مسکرا رہی ہیں۔ باتیں کرتے کرتے جب ثنا کی نظر اس تصویر پر پڑتی ہے تو خاموش ہو جاتی ہے، کیا کہہ رہی تھی بھول جاتی ہے اور فیصل کی تصویر کو دیکھنے لگتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جگنو سا چمکتا ہے، وہ نظریں جھکا لیتی ہے اور اگر کبھی وہ نظریں اٹھا لے تو ان آنکھوں میں دیکھنے کتاب میں خود میں نہیں پاتی۔ وہ آنکھیں مجھ سے سوال کرتی ہیں، میرے محبوب نے تمہارے لیے جان دی تاکہ تمہارے سہاگ سلامت رہیں اور تمہارے بچے کسی غم کی آگ میں نہ جھلسیں۔ تم نے اس کے صلے میں کیا کیا؟ میرے پیارے فیصل، میرے بیٹے، یہ کہانی تمہاری خوبصورت یاد کو زندہ کرنے کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے۔ نہ میں تمہارے عظیم کردار کا احاطہ کر سکی، نہ تمہاری بے مثال قربانی کا، مگر جو ایک پہاڑ سا قرض تمہارے اثار کا مجھ پر واجب تھا، اس کا ایک چھوٹا سا حصہ اس کہانی کی صورت میں نے ادا کیا۔